نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، پورے رمضان المبارک کے دوران روزانہ تراویح میں تلاوت کی جانے والی آیات قرآنیہ کا خلاصہ اور مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کی تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ تلاوت کیا جائے گا اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے: ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی حاکمیت کا اقرار ہے، اسی کی عبادت کرنے اور اسی سے مدد طلب کرنے کا اعلان ہے، سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق طلب کی گئی ہے، وہ راہ جس پر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے چلتے ہیں، جو مغضوب بندوں کی راہ سے قطعاً جدا ہے۔ پہلا پارہ سورہ البقرہ۔ پہلے پارہ کے پہلے رکوع میں کتاب مقدس قرآن پاک کی تعریف ہے، اس کے سرچشمہ ہدایت ہونے کا اعلان ہے، ایمان بالغیب، آسمانی کتب، قرآن پاک اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اس کے ساتھ ہی نماز قائم کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور ایسا کرنے والوں کو نجات یافتہ بتایا گیا ہے۔ کفار اور ان کی گمراہی کا بھی بیان ہے۔ رکوع نمبر 2۔ دوسرے رکوع میں منافقوں کی حرکتوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جھوٹ موٹ میں ایمان لانے والوں کا بیان ہے، ان کے مقصد اور ان کی فریب کاریوں کا ذکر ہے، اور ان کی محرومیوں اور آخری نقصان کی طرف اشارہ ہے۔ رکوع نمبر 3۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا گیا ہے اور دنیا کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ قرآن پاک کے اعجاز کا بیان ہے کہ اگر کوئی اسے کلام الہی خیال نہیں کرتا تو اس جیسی ایک آیت ہی لکھ کر لے آئے، اور دعویٰ ہے کہ دنیا بھر کے اہل علم اس کا جواب لکھنے سے قاصر رہیں گے۔ اس رکوع میں مومنوں پر اللہ کے انعام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور خلافت عرضی کے عطا ہونے کا بیان ہے، فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا، شیطان کا اس سے انکار کرنا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکلنا اور دنیا میں وارد ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اولاد آدم کو بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلے گا وہ بے خوف رہے گا، اور جو گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 12 تک میں بنی اسرائیل یعنی یہود پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے اور ان کی ان گنت نافرمانیوں اور کوتاہیوں کا بیان ہے، اور اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قوم بے حد و حساب انعامات کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتی رہی اور حیل و حجت سے کام لیتی رہی، جس کے بنا پر انہیں ذلت اور خواری میں مبتلا کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 13۔ پہلی امتوں کی نافرمانیوں کے بیان کے بعد اس رکوع میں امت مسلمہ سے خطاب ہے کہ اغیار ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تم ترقی و فلاح کی طرف چلو، لیکن اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھی چاہیں اپنے رحمت کے لیے مختص کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تو آپ سے اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کی باتوں کو مان لیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے،
اور اس کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ رکوع نمبر 15 اور 16۔ ان رکوعات میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر ہے، ان کی دعا کا بیان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں پوری ہوئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا بیان ہے، ان کی توحید پرستی کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، قرآن مجید پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہونے والے صحیفوں پر اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے کا اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مقبول بندے اس راہ پر چلتے رہے ہیں۔ دوسرا پارہ، پہلا اور دوسرا رکوع۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ نماز کے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں، اور تمام مسلمانوں کو حکم ملا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اہل کتاب کی قبلہ کی جگہ مسلمانوں کو قبلہ جدا گانا مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کاملہ کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کا حکم ہے، شہیدوں کی زندگی کا بیان ہے، مسلمانوں کو جن آزمائشوں میں ڈالا جائے گا اس کا ذکر ہے، اور ثابت قدم رہنے کی تاکید ہے۔ اسی میں حج اور عمرہ کا ذکر کرتے ہوئے طواف وغیرہ کی اجازت دی گئی ہے۔ رکوع نمبر 4 اور 5۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں جو نشانیاں ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے۔ حلال چیزوں کے استعمال اور حرام سے پرہیز کا حکم ہے، بدکاری اور فحش حرکتوں سے بچنے کا حکم ہے، مردار، خنزیر وغیرہ کی حرمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین میں تبدیلیاں کرنے والے لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔